بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر مظہر وارث، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے بڑا ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کا موضوع ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ یہ جو 12 بروج ہیں ان کے لیے اچھے اور برے جو دن ہیں یا تاریخیں ہیں وہ کون سی ہیں، یعنی کہ ہم انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو منتھلی بیسس کے اوپر بات کریں گے، اور یہ ویڈیو ہوگی تمام 12 بروج کے لیے۔ صاد اور نحس جو تاریخیں ہیں مئی کی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ صاد سے مراد یہ ہے کہ وہ تاریخیں جس میں آپ اپنے پازیٹیولی کام کر سکتے ہیں، اچھے کام کر سکتے ہیں۔ اس میں صرف ایک چیز کی ایگزمپشن ہوگی کہ جب مون ان اسکارپیو ہو جس ڈیٹ میں، تو اس ڈیٹ کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ یہ ایگزمپشن اس میں رکھنی ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی ایگزمپشن نہیں ہے۔ باقی یہ اسپیسیفک ہے، یعنی کہ اگر ایک ڈیٹ ایک برج والے کے لیے پازیٹیو ہے تو دوسرے کے لیے وہ نیگیٹو ہو سکتی ہے یا نیوٹرل ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ جو ڈیٹس ہیں صاد و نحس تاریخ جو ہے 12 بروج کے لیے، یہ مئی 2024، ان میں جو اچھی صاد اور نحس جو تاریخیں ہیں وہ کون سی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے جو پہلا برج ہے وہ برج حمل، جسے ایریز کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے جو اچھی پازیٹیو ڈیٹس ہیں وہ ہے 2، 3، 8، 9، 10، 13، 14، 15، 16، 17، 25، 26، 29، 30، 31۔ یہ پازیٹیو ہیں، آسپیشیس ڈیٹس ہیں، اور جو پرابلمیٹک ہو سکتی ہیں ان آسپیشیس ڈیٹ ہیں، نحس ڈیٹ ہیں، وہ ان کے لیے ہے 4، 5، 6، 7، 18، 19، 23، 24۔ یہ ڈیٹیں ان کے لیے نیگیٹو ڈیٹیں ثابت ہو سکتی ہیں، اور اس میں کوئی پازیٹیو کام کی آپ ابتدا مت کریں۔ سیکنڈ ہمارے سامنے جو برج ہے برج ثور، ان کے لیے اچھی پازیٹیو ڈیٹیں جو ہیں وہ 3، 4، 5، 13، 14، 15، 16، 17، 21، 22، 23، 24، 30 اور 31۔ ان کے لیے ان اسپیشیس ڈیٹ جو ہے 6، 7، 8، 9، 10، 25، 26، 27۔ یہ ڈیٹیں ان کے لیے نیگیٹو ہیں، اس پہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ نیکسٹ ہمارا برج ہے برج جوزا، جسے جیمنی کہتے ہیں۔ ان کے لیے 7 تاریخیں جو ہیں 2، 3، 6، 7، 13، 14، 19، 20، 21، 22، 29، 30۔ اور ان کے لیے نحس تاریخیں 1، 8، 9، 10، 11، 12، 23، 24، 27، 28 ہے۔ اگلا ہمارا برج ہے برج سرطان یعنی کینسر۔ ان کے لیے پازیٹیو ڈیٹس 7 ڈیٹس 1، 7، 8، 9، 10، 18، 19، 20، 21، 22، 26، 27، 28، 29۔ اور جو نحس تاریخیں ہیں 2، 3، 4، 11، 12، 13، 14، 15، 30، 31۔ نیکسٹ ہمارا برج ہے برج اسد، جسے لیو کہتے ہیں۔ ان کے لیے 7 تاریخیں 2، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 19، 22، 23، 24، 25، 26۔ یہ ان کے لیے 7 اچھی ڈیٹیں ہیں، اور جو نحس ڈیٹیں ہیں وہ یہ ہیں 1، 4، 5، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 27، 28۔ یہ نحس ڈیٹیں ہیں۔ نیکسٹ ہمارا برج ہے برج سنبلا یعنی ورگو۔ ان کے لیے پازیٹیو ڈیٹس 3، 4، 5، 11، 12، 13، 14، 23، 24، 25، 26، 27، 30 اینڈ 31۔ اور نحس ڈیٹیں 6، 7، 8، 15، 16، 17، 18، 19 اینڈ 20۔ نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ برج ہے برج میزان، جس کو لیبرا کہتے ہیں۔ ان کے لیے پازیٹیو ڈیٹ 1، 1، 2، 3، 11، 12، 15، 16، 17، 23، 24، 27، 28، 29، 30، 31۔ اور ان آسپیشیس ڈیٹ 4، 5، 8، 9، 10، 18، 19، 20، 21، 22۔ یہ ان کے لیے نیگیٹو ڈیٹس ہیں۔ اسی طریقے سے نیکسٹ جو برج ہے برج عقرب اسکارپیو۔ ان کے لیے پازیٹیو ڈیٹس 1، 2، 3، 7، 8، 9، 10، 16، 17، 18، 19، 28، 29، 30، 31۔ اور ان آسپیشیس ڈیٹس 11، 12، 20، 21، 22، 23، 24 اینڈ 25۔ نیکسٹ ہمارا برج ہے برج
کاس سیگیٹیریس جسے کہا جاتا ہے، ان کے لیے اچھی پازیٹیو ڈیٹس جو ہے 1 4 6 7 15 16 17 20 21 22 27 28، اور ان آسپیشیس ڈیٹ 8 9 10 13 14 23 24 25 26، یہ ان کے لیے ان آسپیشیس ڈیٹ ہے۔ نیکسٹ ہمارا برج ہے برج جدی، جس کو کیپریکون کہتے ہیں، ان کے لیے اچھی پازیٹیو 7 تاریخیں 5 6 7 11 12 13 14 21 22 23 اینڈ 24۔ ان آسپیشیس ڈیٹ 1 2 15 16 17 25 26 27 28 اینڈ 29، یہ نیگیٹو ڈیٹس ہیں۔ نیکسٹ برج ہے برج دلو ایکویریس جسے کہتے ہیں، ان کے لیے اچھی پازیٹیو ڈیٹس 6 9 10 11 12 21 22 25 26 27، یہ پازیٹیو ڈیٹس ہیں۔ ان آسپیشیس ڈیٹس 1 2 3 4 13 14 15 18 19 20 28 29 30 31۔ پائسز والوں کے لیے اچھی اور پازیٹیو ڈیٹس 1 یعنی پہلی 1 9 10 11 12 16 17 18 19 26 27 28 29۔ ان آسپیشیس ڈیٹ ان کے لیے 2 3 4 5 6 20 21 22 30 اینڈ 31، یہ ڈیٹس ان کے لیے جو ہے وہ نیگیٹو ڈیٹ ہوں گے۔ اس کا بتانے کا مقصد کیا ہے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ یہ آپ جو اپنے پازیٹیو کام ہے اس میں کوشش کریں، اس میں سر انجام دیں۔ جو پازیٹیو ڈیٹے ہیں یہ آپ کو فائدہ دیں گے، اور جو نیگیٹو ڈیٹے ہیں اس میں کوشش کریں پازیٹیو کام کی طرف آپ ڈیولپمنٹ نہ کریں، اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہ رکھیں، اسٹارٹ اپ نہ لیں۔ اور اس میں مون ان اسکارپیو اگر آ جاتا ہے پازیٹیو ڈیٹس میں تو آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے، اس کا ایک ایگزمپشن ہے۔ اگر ان ڈیٹس میں مون ان اسکارپیو والی ڈیٹس آ جاتی ہیں تو مون ان اسکارپیو والی ڈیٹس کو آپ نے فالو کر لینا ہے۔ اس میں 2-2.5 دن قمر رہتا ہے، مون ان اسکارپیو قمر در عقرب رہتا ہے، اس میں آپ یہ نہ کریں۔ یعنی اگر اس میں یہ پازیٹیو ڈیٹیں نظر آ رہی ہیں تو آپ وہ ڈیٹیں سکپ کر دیں، بس یہ ایکسیپشن ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جو ویڈیو بنائیں گے اس میں بہت سارے آپ کے لیے سرپرائزز ہیں، لال کتاب ہے، فینگ شوئی ہے، اور کوشش ہوگی کہ جو آپ کا ہاروسکوپ ہے اس میں اگر پلینٹ ڈسٹرب ہے، افلیکٹڈ ہے، ان کو کیسے امپروو کیا جائے، آپ اپنی لائف کو کیسے بیٹر کر سکتے ہیں، چیزیں کیسے امپروو کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی انسان پیدا ہوا ہے تو اگر کوئی پلینٹ افلیکٹڈ ہے، پلینٹ کی پوزیشن اچھی نہیں ہے تو اس کا کیا قصور ہے انسان کا، تو وہ اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہم کیسے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس میں دعائیں ہیں، صدقات ہیں، اور کچھ ریمیڈیز ہیں جس میں فینگ شوئی بھی ہے، واستو بھی ہے، اور اس طرح کے کوئی چھوٹی چیزیں جو ایزیلی آپ کر سکیں اور اس کے کرنے سے آپ کی زندگی میں بہتری آ سکے، امپرومنٹ آ سکے۔ تو مجھے اس حوالے سے خوشی ہوگی اور میرا مقصد پورا ہو جائے گا ویڈیو بنانے کا کہ آپ لوگوں کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے کچھ نہ کچھ پازیٹیولی ہوا ہے۔ تو اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ اگر اس میں اسٹرالوجی کے اندر چیزیں چینج ہو سکتی ہیں، بعض لوگ اس کو نہیں مانتے لیکن ایسا نہیں ہے، اسٹرالوجی میں چیزیں چینج ہو سکتی ہیں۔ کیسے ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر الگ سے بات کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے، وہ صلاحیت ہے آپ کی ول پاور، آپ کا ایکشنز، آپ کا ڈٹرمنیشنز۔ جب آپ ان چیزوں کو کرتے ہیں تو آپ کی تقدیر کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تقدیر سے مراد ہم اپنی زندگی کے معاملات لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور زندگی کے یہ جو مسائل ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ان چیزوں کو اوور کم کیا جا سکتا ہے۔ 100% نہیں ہوتا ہے لیکن کافی حد تک چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، بدل سکتے ہیں، ریمیڈی کام کرتی ہیں۔ میں نے پرسنلی اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھا ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ چیزیں ایسے ان کا کوئی وجود نہیں ہے یا یہ نہیں کرتی، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی چینج ہوتا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، انسان گائیڈ کر سکتا ہے آپ کو۔ تو اگر صحیح طریقے سے چیز آپ کو گائیڈ کی جائے تو آپ کی زندگی میں امپرومنٹ ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی بہت بڑی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن صحیح ڈائیگنوز اور اس کی صحیح ریمیڈی، یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کے
اگر آپ اپنا محبت پیار جیسے پہلے آپ نے دکھایا ویسے رکھیں گے تو میں آپ کے لیے ڈیفرنٹ چیزیں ڈیفرنٹ ویڈیوز بناؤں گا ایز کمپیئر ٹو کہ ایز یوزول جو اس وقت یوٹیوب پر چل رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کے نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس ویڈیو پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، ٹھیک ہے، تاکہ میں اگلے مہینے اس کو بنا سکوں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔